السلام علیکم، میں چھٹی جماعت کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، آج کے لیکچر میں ہم سبق سچی خوشی پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 98 دیکھیں۔ سچی خوشی۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں قاسم نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا باپ ایک زمیندار تھا۔ گھر میں اس سے بے حد محبت کرنے والی ماں کے علاوہ کئی نوکر چاکر تھے۔ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا ایک بوڑھا ملازم سائیں ڈینو تھا، جو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہمیشہ اسے اچھی اچھی کہانیاں اور بزرگوں کے واقعات سناتا، اسے اچھی بری باتوں میں تمیز سکھاتا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے محبت کی تلقین کرتا۔ اس کے ساتھ رہ کر قاسم اچھی اچھی باتیں سیکھ گیا تھا۔ وہ سائیں ڈینو کا نام لینے کے بجائے اسے ہمیشہ چاچا کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک بار گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ قاسم کے والدین اس وقت کسی دوسرے گاؤں سے بیل گاڑی پر واپس آ رہے تھے کہ سیلاب نے آ لیا اور انہیں ساتھ بہا کر لے گیا۔ ان کی کھڑی فصلیں بھی سیلاب میں بہہ گئیں۔ جب سیلاب اتر گیا تو قاسم یتیم اور بے آسرا ہو چکا تھا۔ تعلیم اس کے پاس تھی نہیں کہ کہیں جا کر کوئی ملازمت کرتا، کوئی ہنر بھی نہ جانتا تھا کہ اپنا گزارا کرتا۔ ان حالات میں قاسم اکثر اداس رہتا اور پریشان ہو کر رونے لگتا۔ ایسے وقت میں سائیں ڈینو نے قاسم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ اس کی ہمت بڑھاتا اور اسے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ترغیب دیتا رہا۔ قاسم بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا، اس لیے اسے کام میں شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک روز سائیں ڈینو نے اسے سمجھایا، بیٹا، محنت سے روزی کمانے میں ہمیں کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ دنیا کے عظیم انسان، پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام خود کرتے تھے۔ کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تم بھی اٹھو، محنت کرو، اس میں ہی عظمت ہے اور اسی کے ذریعے برکت حاصل ہوتی ہے۔ مگر چاچا، میں کیا کروں؟ وہ اداسی سے بولا۔ کرنا کیا ہے؟ زمین موجود ہے، ہم اس پر محنت کریں گے، اللہ برکت دے گا۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ ابتدا میں کام نہ جاننے کی وجہ سے قاسم کو سخت محنت اور جدوجہد کرنا پڑی۔ وہ صبح سے شام تک خوب لگن اور محنت سے زمینوں پر کام کرتا۔ آخر اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی زمین پر فصل کو لہلہاتے دیکھا۔ قاسم اسی طرح لگن کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اس کے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے۔ کچھ ہاری بھی ملازم رکھ لیے، لیکن وہ خود بھی ان کے ساتھ محنت میں مشغول رہتا۔ وقت گزرتا رہا۔ سائیں ڈینو اسے محنت مشقت کرتے دیکھتا تو خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ قاسم بھی اب چاچا ڈینو سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ یہ چاچا ہی تو تھا جس کی مسلسل نصیحتوں اور کوششوں نے بالآخر اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ مسلسل محنت اور جدوجہد نے رنگ دکھایا، حالات نے کروٹ لی اور وہ ایک بار پھر ترقی کر کے ویسا ہی ہو گیا جیسا اپنے والد کی زندگی میں تھا۔ اس کے گھر میں ایک بار پھر نوکر چاکر ہو گئے۔ زمینوں پر کسان کام کرنے لگے، لیکن اب اس کی عادتوں میں خاص فرق تھا۔ اب وہ بھی اپنے کسانوں کے ساتھ مل کر ٹریکٹر چلاتا، بیج بوتا، فصلوں کو سینچتا اور اپنی محنت کے ملنے والے پھل سے لطف اندوز ہوتا۔ بچوں، اس سبق میں ایک کہانی کے ذریعے ہمیں محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر انسان محنت کرنے میں شرم محسوس نہ کرے تو اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ محنت، لگن اور جدوجہد انسان کے حالات بدل کر اسے ترقی کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے۔ اس لیے محنت کرنے میں کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ہر کام خود انجام دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا کہ محنت میں عظمت ہے۔ اب میں آپ کو اس سبق کے کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی بتاؤں گی۔ تلقین، نصیحت یا تعلیم دینا۔ بے آسرا، جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ ترغیب، آمادہ کرنا، شوق دلانا۔ جدوجہد، کوشش۔ مشغول، مصروف۔ سینچنا، کھیت یا باغ کو پانی دینا۔ اب میں آپ کو اس سبق کے سوال جواب بتاؤں گی جو آپ کو کلاس ورک کاپی میں کرنا ہے۔ تاریخ، سبق کا نام سچی خوشی۔ سوال نمبر 1، قاسم کو گھر میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ جواب، قاسم کو گھر میں سب سے زیادہ محبت ایک بوڑھے ملازم سائیں ڈینو سے تھی۔ سوال نمبر 2، سائیں ڈینو نے قاسم کو کس طرح کی تربیت دی؟
جواب: سائیں ڈینو اسے ہمیشہ اچھی کہانیاں اور بزرگوں کے واقعات سناتا اور اچھی بری باتوں میں تمیز کرنا سکھاتا اور بڑوں چھوٹوں کا ادب اور محبت سے برتاؤ کی تلقین کرتا تھا۔ سوال نمبر 3، قاسم تعلیم کیوں حاصل نہ کر سکا؟ جواب: قاسم تعلیم اس لیے حاصل نہ کر سکا کیونکہ وہ یتیم اور بے آسرا ہو چکا تھا۔ سوال نمبر 4، سائیں ڈینو نے قاسم کو محنت مزدوری کرنے کے لیے کیا مثال دی؟ جواب: قاسم کو یہ مثال دی کہ دنیا کے عظیم انسان پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5، مسلسل محنت کی وجہ سے قاسم کے حالات کیسے ہو گئے؟ جواب: مسلسل محنت کی وجہ سے قاسم کے حالات ویسے ہو گئے جیسے اپنے والد کی زندگی میں تھے۔ اب میں آپ کو اس سبق کے الفاظ جملے بتاؤں گی۔ سچی خوشی، الفاظ کے جملے بنائیے۔ الفاظ جملے: چاچا، میرے چاچا مجھے اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ کوشش کرنے سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مشہور، علامہ اقبال کی شاعری بہت مشہور ہے۔ روزی کمانے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ عظیم، قائد اعظم بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ عظمت، محنت میں عظمت ہے۔ برکت، جس چیز میں اللہ کا نام لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ تمام کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ کام آپ نہایت صفائی کے ساتھ کلاس اور کاپی میں کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔